الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ اور آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات مبارکہ اور ان آیت مبارکہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ سورہ فاتحہ اور بقرہ کی دو آخری آیتیں، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر تورات، انجیل اور دیگر آسمانی صحف اور کتب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ عرش کے نیچے سے اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے یہ عظیم تحفہ عنایت فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی دو آدمی ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کے اندر ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں اور کتب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، اور فاتحہ جو ام الکتاب ہے اس کے بعد یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم تحفہ خداوندی ہیں۔ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر ان آیات کو یہ شرف، مرتبہ اور مقام اور منزلت حاصل ہوئی؟ چونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ، اللہ کے ساتھ تعلق، انبیاء کرام کے ساتھ اس کا برتاؤ اور تمام تر آسمانی کتابوں کے بارے میں ایک مسلمان کا نظریہ کیسا اور کس طریقے کا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر فرما دی۔
اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور بعض نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس روحانی بخشش اور بارش کو دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ لیکن اللہ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک بات کر کے کہ یؤمنون بالغیب، اندیکھی ہستیوں پر، اندیکھی حقیقتوں پر، اندیکھی چیزوں پر ایک مسلمان ایمان لاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا تھا، لیکن اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہی کی وحی کے ذریعے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کا کوئی پروردگار ہے، ان کا مالک خالق اور رازق ہے، اور اسی نے اس کائنات کی بساط بچھائی ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور وہی آسمان سے می برساتا، اور وہی تندرستیاں اور توانائیاں اس کائنات کے اندر فراہم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غنی کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محتاج کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لمبی عمر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تھوڑی عمر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، یہ نظام اسی نے بنایا ہے، وہی اسے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا دن آئے گا، آج یا کل، اور کل شاید 10-20 ہزار برس کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اس کائنات کا نظام سمیٹ دیا جائے گا۔ یہ ساری کائنات کی قوتیں تہ و بالا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آسمان پر چمکنے والا چاند اور سورج بھی بے نور ہو جائیں گے، جب اللہ چاہیں گے، جو چاہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا دربار لگے گا، سب انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک، سب کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور اس کی حاضری ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جو بھی اچھے برے اعمال کیے ہوں گے، اس کے مطابق اگلی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ جن لوگوں کے تو اعمال اور دنیا کے اندر چال چلن اچھے نظام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق گزرا ہوگا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑا دیا جائے گا۔ بغلیں بجائیں گے، خوشی سے نعرے لگائیں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اور اپنے دوست و احباب کو بآواز بلند اپنی خوشی کی خوشخبری سنائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہوگا، انبیاء کرام کی تعلیمات کو درخوئے اتنا نہ سمجھا ہوگا، آسمانی تعلیمات کو پرے سے زیادہ اہمیت نہ دی ہوگی، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاری ہوگی،
اپنی خواہشات کے غلام رہے ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، انسان روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، بلبلائے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا کے اندر نہ بھیجا گیا ہوتا۔ منہ کالا ہوگا اور انسانوں سے چھپتا پھرے گا۔ یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق معاملہ ہو۔ اور بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر بھی اللہ نے فرما دیا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ خود اللہ کی ذات اقدس بے شک کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی ہستی اور اس کا وجود ظاہر ہو رہا ہے، لیکن خود اس کی ہستی نظر نہیں آتی۔ آثار و قرائن اور دلائل اور براہین اور شواہد سے اللہ کو یقیناً جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن ہمارے سر کی آنکھوں نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے مشاہد کو، اللہ کے مظاہر کو اور اللہ کے جلووں کو ہر چیز کے اندر دیکھا۔ یہ دن رات کا گھٹنا اور بڑھنا اور آسمان زمین کی چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی چیزیں اور زمین کا اپنے خزانوں کو اگلنا اور انسان کا آہستہ آہستہ ارذل العمر کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات پر دلالت کرتی۔ اور پھر غیب صرف اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، کچھ ایسی مقرب ہستیاں ہیں جو میرے قرب و جوار کے اندر رہتی ہیں، ہر دم میرا کلمہ برتی ہیں، میری تسبیح، میری تحمید اور میری تمجید کرتی ہیں۔ اور کچھ مقرب ترین فرشتے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں میں نے عائد کی ہوئی ہیں۔ ایک کا کام بدلیوں کو ہانکنا، اور ایک کا کام انسانوں کی روح کو قبض کرنا، اور ایک کا کام اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں تک، جو مقرب ترین بندے جنہیں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، ان کے پاس جانا۔ کچھ نیک لوگوں کے پاس بھی آتے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے واقعے کے اندر قرآن واضح الفاظ کے اندر کہتا ہے کہ جب بی بی نے جبریل امین کو اس کو انسانی شکل کے اندر دیکھا تو گھبرا گئی۔ بشرن سویہ کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہڈن کے اندر جو چیزیں ہیں تمہیں ماننا پڑے گا کہ میرا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میری ایسی مخلوقات ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ فرشتہ آتا ہے، میری طرف سے وحی لاتا ہے، میرے پیغام اور میرے احکامات ان انسانوں پر جسے میں نے اپنی مرضی سے تمہاری رہنمائی اور رہبری کے لیے چنا ہے، اس پر وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیشی ہوگی، اور پھر جنت اتنی بڑی ایک آدمی کے لیے، ارضھا کا ارض السماوات والارض، اس دنیا جتنی ایک ایک آدمی کی جنت ہوگی، اور جہنم دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ جلانے والی، لیکن آگ کے اندر گر جائے تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، اس کی سانس نکل جائے گی، اس کا وجود جل کے کوئلہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن تو ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جہنم کے اندر پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، پیپ بھی ہوگا، اور درخت بھی ہوں گے، اور انسان کی جلد بار بار بدلی جائے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ کچھ ایسی تلخ حقیقتیں جنہیں انسان صرف اس لیے مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر وہ ایمان لاتا ہے،
اور اللہ کی یہ ساری چیزیں انسان